السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور اپنے گود میں ایک بچی کو لے کر آئے، اور کبھی ہمارے نبی کی طرف دیکھتے اور کبھی اس بچی کی طرف دیکھتے وہ صحابی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب ٹھیک تو ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب میرے ساتھ ایک بڑا واقعہ گزر گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ میری بیٹی کو میری بیوی نے مجھ سے 6 سال تک چھپایا تھا، اور ایک دن جب میں گھر میں بیٹھا تھا تو ایک بچی دروازے کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ مجھے بہت دیر سے دیکھی جا رہی تھی، اور وہ بچی دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگی، اور قریب آتے آتے میرے سینے سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ابا میں آپ کی بیٹی ہوں، ابا میں آپ کی بیٹی ہوں، ابا اب میں بڑی ہو چکی ہوں، ابا آپ کے لیے اب میں کھانا بھی پکاؤں گی، آپ کے لیے آپ کے کپڑے بھی دھوؤں گی، آپ کے بستر بھی لگاؤں گی، آپ کے جوتے بھی صحیح کروں گی ابا۔ تو وہ صحابی کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میری بیٹی بڑی ہو چکی ہے، اب اس کو جلد سے جلد زندہ درگور کرنا ہوگا۔ وہ صحابی کو گھر سے باہر نکلنے میں شرم آنے لگا، وہ باپ کو گھر سے باہر نکلنے میں شرم آنے لگا، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کی بیٹی بڑی ہو چکی ہے۔ بار بار وہی جاہلیت کی اس کے دل کے اندر یہ خیال آنے لگا کہ میری بیٹی بڑی ہو چکی ہے، مجھے ان کو زندہ درگور کرنا ہوگا۔ ایک دن وہ صحابی اس بچی کو لے کر، اپنی بیٹی کو لے کر، اور ایک ہاتھ میں پھاوڑا کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑے، اور اتنا دور چلے گئے جہاں کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا، اور وہاں پہنچ کر گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ اور جب وہ ظالم باپ گڈھا کھود رہا تھا تو ان کے بالوں اور چہرے پر جو مٹی کے گرد و غبار لگ جاتے تو وہ بچی اپنے دوپٹے کو اتار کر ان گرد و غبار کو صاف کرنے لگتی۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو ایک بڑا پتھر تلاش کی اس بچی نے، اور اس پتھر پر کھڑی ہو کر دوپٹے کو یوں سورج کی طرف اٹھا کر ان کے لیے چھاؤں کا انتظام کرنے لگی، اور وہ بچی رونے لگی کہ ابا آپ کیوں پریشانی اٹھا رہے ہیں، لائیے پھاوڑا مجھے دیجیے، میں کھودتی ہوں۔ وہ بچی کو کیا ہی معلوم تھا کہ یہ ظالم باپ اسی کے لیے گڈھا کھودے جا رہا ہے۔ جب وہ گڈھا اس ظالم باپ نے کھود لیا تو آنکھیں نکال کر اس بچی کی طرف دیکھی تو وہ بچی سمجھ گئی کہ اچھا یہ میرے لیے ہے۔ تو وہ بچی نے صرف اتنا کہا، ابا کوئی باپ اپنی بیٹی کو مارتا ہے کیا؟ ابا آپ مجھے چھوڑ دیجیے، ابا اگر آپ مجھے نہیں کھلا سکتے تو میں بھیک مانگ کر کھا لوں گی، ابا مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے جنگل کے چرندے پرندے کھا جائیں گے، ابا ابا مجھے چھوڑ دیجیے۔ لیکن وہ ظالم باپ اس بچی کا ایک بھی نہ سنا، اور ان کے بالوں کو پیچھے سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اس گڈھے میں دھکیل دیا، اور پتھر مار مار کر زندہ درگور کر دیا۔ میرے بھائی، ہائے افسوس ہمارے نبی نہیں آئے تھے، ان سے پہلے کا زمانہ یہ تھا، اور وہ ظالم باپ وہاں سے آ کر پورے مجمع کو اکٹھا کر کر یہ اعلان کر دیا کہ میں نے آج اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ ہائے افسوس پہلے کا یہ زمانہ تھا، لیکن جب اب ہمارے نبی بھی آ چکے ہیں تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب آپ اس دنیا میں آ گئے، تشریف لے آئے، تو آج بھائی کی بیٹی بھی پیاری لگ رہی ہے، یہ میرے گود میں جو بچی ہے یہ میری بھتیجی ہے، یہ مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے، مجھے اپنی بیٹی کی طرح لگ رہی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کے آنے کے بعد کا منظر کس طرح بدل گیا میرے بھائی۔ وہ نبی، ہمارے نبی کتنے حسین ہیں میرے بھائی، آپ ذرا سوچئے۔ اور ہم
ان کے ہی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے سنتوں کو چھوڑتے ہیں۔ ان کے اوپر درود پڑھنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہمارا ہی نبی ہم لوگوں کو سفارش کریں گے، ہم لوگوں کے لیے، اپنے امت کے لیے بہت ہی روئے ہیں میرے بھائی ہمارے نبی۔ اور ہم ابھی یوں ہی سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، لیکن اس طرح کے بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اب ہم لوگوں کو ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہماری ویڈیو کو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور لائک کرے، سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ بڑھائے میرے بھائی، کہ تاکہ ہر مسلمان تک یہ بات پہنچ جائے، آمین۔